باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام با ذوق و شوق، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی قدر، ایک ہے علم اور ایک ہے فقر۔ فقر کسی اور شے کا نام ہے اور علم کسی اور شے کا نام۔ تمام سکولوں میں، کالجز میں، دینی مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ علم ہے، اور جو اللہ والا اپنی نظر سے کسی کو دیتا ہے وہ فقر ہوتا ہے۔ اب یہ بحث اس لیے چل چھڑی ہے کہ نقیب محفل نے کلندر کا نام لیا ہے۔ کلندر کوئی معمولی کوئی شے ہوتی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام گزر رہے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں نا تو ہم ایک دوسرے کے اور قریب ہو جائیں، قریب تشریف لے ہیں، مزہ آئے گا۔ بالکل ماحول بن جائے گا۔ جو جوان ہیں وہ بھی اگر ٹیک چھوڑ دیں، سمجھیں کہ حضور کی محفل میں ہیں، اور ہے بھی حضور ہی کی محفل۔ بے شک۔ ذرا تصور کریں نا کہ حضور ہمارے سامنے ہو تو کیا ہم ٹیک لگا کے بیٹھیں گے؟ اللہ 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 کی قسم، اللہ تعالیٰ باللہ کوئی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے گا، ایسے بیٹھے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہاں، ہم جہاں بھی ہیں حضور کی بارگاہ میں ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی ایمان انسان کو ولی بناتا ہے، اور جو اس ایمان سے دور ہو گیا، یوں وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا۔ ولی بننے کے لیے یہی ایک ایمان کی ضروری ہے، میں حضور کی بارگاہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ گزر رہے تھے، ایک عورت کہنے لگی، پیارے موسیٰ تم ہمارے نبی ہو، میں بے اولاد ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے۔ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ غیر خدا سے مانگنا جائز ہے۔ اگر منع ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، جیسے میں اللہ کا نبی اللہ کے قریب ہوں، تو اللہ تیرے بھی قریب ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگ؟ پیارے موسیٰ میں اللہ ولد ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں طور پہ، عرض کروں گا۔ طور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا وہ تیری باندی بچہ مانگتی ہے، اولاد مانگتی ہے۔
فرمایا اس کو کہہ دے میں نے اس کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. اس کو کہہ دے میں نے اس کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے, میں کیسے دے دوں؟ قادر مطلق کا جواب, قادر مطلق. کیا بات. چند دن گزرے, اسی عورت کی گلی سے ایک فقیر گزرا. اللہ. کون گزرا؟ فقیر. یہ لفظ یاد رکھ لینا, آتا تو سب کو ہی ہے, مگر اس فقیر کی ڈیفینیشن کا کسی کو نہیں پتا کہ فقیر کہتے کسے ہیں. ہاں جی, ہم نے سمجھا ہوا ہے مانگنے والا, کشکول لے کر نکلنے والا, بھیک مانگنے والا, وہ فقیر ہوتا ہے نا. حدیث کیا ہے؟ الفقر فخری, یہ ذہن میں رکھنا. سرکار نے فرمایا ساری کائنات کا مالک ہوں, اس جہان کا بھی مالک ہوں, اس جہان کا بھی مالک ہوں, مگر مجھے کسی شے پہ فخر نہیں ہے. جنتیں بانٹ رہا ہوں, فخر نہیں ہے. قیامت والے دن ساری کائنات کی شفاعت کروں گا, بڑا فخرا, مجھے فخر نہیں ہے. اگر مجھے فخر ہے تو الفقر فخری, مجھے میرے رب نے جو فقیر بنایا ہے مجھے اس پہ فخر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اصل نعرہ تو یہ ہے, نعرہ رسالت, یا رسول. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حضور کے قریب ہو جاؤ, حضور کے قریب ہو جاؤ, بس حضور کے قریب ہو جاؤ, سبحان اللہ. حضور ہی کے ہو جاؤ. سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, موت بھی حیات ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ, زندگی فضول ہے. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. فقیر گزرا, اس کی صدا کیا ہے؟ جو ایک روٹی اللہ کے نام پر دے اسے ایک بیٹا اللہ دے گا. اللہ. جو 2 روٹیاں دے گا اسے اللہ 2 بیٹے دے گا. جو 3 روٹیاں دے گا اللہ اسے 3 بیٹے دے گا. مائی نے گھر میں اپنی چنگیر دیکھی تو 1 روٹی پڑی تھی, اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی. ٹھیک اس کے 9 مہینے بعد اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. اللہ اکبر. پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, گلی میں کہیں کھیل رہا تھا, سامنے آگ تھی, قریب تھا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیلتا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دوڑ کے اس کا دامن پکڑا اور کھینچ کر لائے. اور یہ بچہ کس کا ہے, سنبھالو اپنا. وہ مائی باہر نکلی, وہی کہا پیارے موسیٰ یہ میرا بچڑا ہے. فرمایا تیرا میرے رب نے تو کہا تھا اس کی تقدیر میں نہیں ہے, یہ چکر کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ چکر کیا ہے؟ چلے گئے طور پہ سیدھا. مولا مجھے بھی تو یہ سمجھا فلسفہ. خود ہی کہا تھا اس کی تقدیر میں لکھا نہیں ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی تو گود میں بچہ ہے. فرمایا پیارے موسیٰ یہ مسئلہ سمجھانے سے پہلے میرا ایک مدعا جو ہے وہ پورا کرو. جاؤ کسی انسان کا گوشت لے آؤ. پیارے موسیٰ جاؤ کسی انسان کا گوشت لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس اپنی قوم میں آئے. سوئی صاحب رب نے گوشت مانگا ہے, دو گے؟ نہ بھائی نہ, تم بڑے نعت خواں ہو, عاشق رسول ہو, اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے, دو گے؟ نہ بھائی نہ, میں تو نہیں دوں گا, میں اپنا جسم خراب کر لوں. بابا جی تم دو گے؟ نہ بھائی نہ.
گھومتے گھومتے پھرتے پھرتے مانگتے مانگتے ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں ایک فقیر تھا. واہ. فقیر نے خود پوچھا پیارے موسیٰ حیران ہو پریشان ہو خیر ہے؟ سبحان اللہ. وہ تو پوچھا. جی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا اے بندہ خدا رب نے گوشت مانگا ہے اور کہا ہے انسان کا گوشت لے کے آ. پھر میں تجھے ایک مسئلہ سمجھاؤں. وہ فقیر پھڑکا تڑپا ہائے. کہا پیارے موسیٰ رب نے انسان کا گوشت مانگا ہے؟ ہائے ہائے. ہاں میرے رب نے انسان کا گوشت مانگا ہے. فرمایا پیارے موسیٰ یہ تو بتا کیا تیرے رب نے کہا ہے ران کا لے کے آنا؟ ہائے. اللہ اللہ. کیا تیرے رب نے کہا ہے دستی کا لے کے آنا؟ سینہ گوشت لے کے آنا؟ کچھ تو بتا. کہا نہیں بس اتنا کہا ہے انسان کا گوشت لے آ. فقیر نے کیا کیا؟ چاقو چھری لی یہاں سے کاٹا ہائے ہائے. یہاں سے کاٹا اللہ ران سے کاٹا اللہ. پنڈلی سے کاٹا مختلف جگہوں سے کاٹ کے ٹرے میں رکھ کے کہا جا میری طرف سے میرے رب کو پیش کر دے. ہائے. اللہ. لے آئے. رب نے کہا پیارے موسیٰ میں نے کہا تھا انسان کا گوشت لے کے آ. کیا موسیٰ تو انسان نہیں تھا؟ اللہ اللہ اللہ. اللہ اکبر کبیر. اللہ. کیا تو انسان نہیں تھا؟ اپنا گوشت کیوں نہ کاٹ کے لے آیا؟ چپ. سکوت. فرمایا یہ جو فقیر جس نے میرے نام پر جس نے مجھے دیکھا نہیں میری آواز سنی نہیں اللہ. اس نے اپنے انگ انگ کا گوشت کاٹ کے مجھے دے دیا ہو. جب وہ مجھے تقدیر بدلنے کو کہے تو پھر میں تقدیریں نہ بدلوں. اللہ. یا رسول اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. جب وہ مجھے کہے مولا ایسے نہیں ایسے کر دے. ہائے ہائے. فرمایا مجھے بھی حیا آتی ہے جو اپنا تن من دھن میرے نام پر وارے میں ایک تقدیر اس کے لیے نہ بدلوں. ہائے ہائے. تو پھر علامہ اقبال نے انگڑائی لے کر کلندر لاہوری نے کہا ہائے. کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے. تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. ہائے. ہم نے فقیر کو سمجھا ہی نہیں آج تک. ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی فقیر ہے. مولوی کوئی فقیر نہیں. یہ بھی بتا دوں مولوی فقیر نہیں ہوتا. مولوی صرف مولوی ہوتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جی. دیکھو وہ بڑا امامہ مانتے تھے. ایک دفعہ شاگرد کو کہا بھائی تم باندھ. اس نے بل کو اس ترتیب سے دی کہ وہ چھوٹا پگڑ بنا لٹا کے مارا اس کو. حیا نہیں آتی. ہمارا قد کاٹ نہیں دیکھتا. ہمارا علم نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اللہ. ہم بڑی شے ہیں. وہ ہماری پگڑی کو تو نے چھوٹا کر دیا. جب تک مولوی ہے تو یہ حال ہے. پڑھا رہے ہیں کتابوں کا انبار لگا ہے ڈھیر لگا ہے. اور خدا کی شان مہینہ یہی تھا معراج النبی کا. معراج کے موضوع پر پڑھا رہے تھے کہ سرکار گئے. کیسے گئے؟ بستر پر سوئے ہوئے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے چھت پھٹی مگر صبح اٹھ کر پھٹی ہوئی کسی نے نہیں دیکھی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حدیثوں میں ہے چھت پھٹی پر مگر صبح اٹھ کر کسی نے چھت پھٹی ہوئی دیکھی نہیں دیکھی. حدیثوں میں پڑھا حضور باہر نکلے کنڈی ہل رہی تھی. واپس آئے تو بھی ہل رہی تھی. وضو کیا تو پانی چل رہا تھا. واپس آئے تو بھی چل رہا تھا. حدیثوں میں پڑھا
مگر پریکٹیکلی کسی نے دیکھا نہیں. شاگرد نے اعتراض کیا, جواب دیا, اس نے اعتراض پہ اعتراض کیا, پھر جواب دیا, جواب دیتے رہے, مگر اسٹوڈنٹ کی تسلی نہ ہوئی. یہ کیا ہے؟ علم. یہ کیا ہے؟ علم. علم سے تسلی نہیں ہوتی. یہی تو مسئلہ سمجھنے والا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ, کوئی حوالہ دو. حوالہ دینے سے بات نہیں بنتی. ایک بنسری بجانے والا آ گیا صوفی, بنسری اس کے ہاتھ میں ہے, فقیر ہے فقیر. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بنسری بجا رہا. انہوں نے ڈانٹا, میں علم پڑھا رہا ہوں, کتابیں پڑھا رہا ہوں, تو بنسری بجا رہا. اس نے کہا یہ بھی ایک علم ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ بھی ایک علم, یہ بھی ایک علم ہے. یہ فقیری کا علم ہے, کتابوں کا علم اور ہے. 2-4 مرتبہ روکا, نہ روکا صوفی. مولوی کو غصہ آ گیا. کس کو؟ کس کو؟ اور مولویوں کو ہی غصہ آتا ہے, فقیروں کو نہیں آتا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ فقیر کی پہچان ہے. اسے دھی بہن ایک کر دو, ہائے ہائے, جتنی بڑی سے بڑی گالی ہے اسے دے دو, اللہ اکبر, فقیر کو غصہ نہیں آئے گا. فقیر کو غصہ فقیر کو غصہ نہیں آتا. سنا نہیں ہے؟ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون نعمان؟ جن کے نام پر ہم انفی کہلاتے ہیں. ہے نا انفی؟ بے شک, الحمدللہ. اوے حامی انفی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. حضور کی امت میں سے 75% حضور کی امت حنفی ہے. 75% 80% امت حضور کی حنفی. جو کسی سے مسئلہ حل نہ ہوتا وہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کر دیتا. جو کسی سے حل نہ ہوتا منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, موضوع وہی ہے فقر. نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی قدر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ایک مولوی, حاسد مولوی, حاسد مولوی, اللہ حاسدین سے بچائے. اونچا کہو. یہ ہر وقت ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر کسی کے ہوتے ہیں. حاسد مولوی کہنے لگا, حضور سنا ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. فرمایا ہاں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر آپ کی والدہ بیوہ رنڈی ہو گئی؟ فرمایا ہاں بیوہ ہے. تو حضور میں حاضر ہوں, اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. یہ گالی نہیں تو اور کیا ہے. سرے عام ایک معمولی آدمی ہو تو کچھ اور بات ہے. وقت کا امام ہو, شاگرد ساتھ ہوں, مرید ساتھ ہوں, عقیدت مند ساتھ ہوں. عقیدت مندوں کو غصہ تو بڑھایا, کہا حضور اجازت ہو تو کام نہ کر دیں. فرمایا نہیں, شریعت اجازت نہیں دیتی. میں نے کہا نا فقیر کو غصہ, فقیر کو غصہ, یہ یاد کر لو. لیکن فقیر کو آزمانا بھی نہ. یہ بھی ہاں کئی ہمیں پنگا لے لیندے نے, چلو آپ سامنے کیا سی انہوں غصہ نہیں ہوتا, پنگا تے لئیے. اور یہ بھی یاد رکھو, جس کو تم فقیر سمجھتے ہو ہر فقیر فقیر نہیں ہوتا. ہاں جی, ہر فقیر. یہی تو مصیبت ہے, یہ پہچان بڑی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا, اس کے سینگ نہیں ہوتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کی پہچان آسان ہے, ولی کی پہچان مشکل ہے. اللہ اکبر, اللہ
اللہ کی پہچان آسان ہے، ولی کی پہچان مشکل ہے۔ اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، ولی وچے بڑیا رہندا ہے۔ ہائے ہائے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی سوٹا لگانے والوں کو دیکھا، سوٹا لگا رہے ہیں، یہ لگتا ہے پرانا ہے، یہ مرض کو نیا نہیں ہے۔ ہاں کہ ہم کہیں کہ عبداللہ پوری صرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک سوٹا لگانے والے پر نور اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس چلے گئے، کہا بے لیا اے بچلی گل تے دس، تیرے اتے نور نازر ہو رہا ہے، تیرا ڈائریکٹ رابطہ ہے، میں اپنے کشف نال دیکھ رہا ہاں، تے پھر تو سوٹا بھی لائی جانا۔ یہ دوویں گلاں کٹھیاں کیویں؟ فرمایا بہاؤالدین تیرا عقیدہ صحیح کرنے واسطے میں ایتھے آیا ہوں، اللہ اللہ اللہ۔ تیرا عقیدہ صحیح کرنے واسطے میں ایتھے آیا ہوں۔ نے کہا میں سمجھا تے صحیح گل کی۔ فرمایا تو سوچ رہا تھا بہاؤالدین نقش بند کا امام ہے، سوچ یہ رہا ہے کہ اللہ والے انوکھے رہتے ہیں، واہ وکھرے رہتے ہیں۔ فرمایا بہاؤالدین یہ سوچ، اپنی سوچ بدل، اللہ والے الگ نہیں رہتے، اللہ والے وچے ہی رہندے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ نہ جانے یہاں کتنے ولی ہوں، یہ تو وہ جانتا ہے، بے شک اور آپ مجھے سمجھ رہے ہو میں پرلے درجے کا مردود۔ اللہ۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم جس کو محبوب سمجھتے ہیں، مقبول سمجھتے ہیں، وہ مردود ہوتا ہے، اور جسے ہم مردود سمجھتے ہیں وہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ یہ ایسا اس لیے کہ تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، تم کسی کو مردود نہ سمجھنا۔ واہ۔ تم نہ جانے کون سا اس کا ایسا لمحہ ہو، یہ صرف ایک قدم کی مار ہے، بس یہ بھی ذہن میں رکھنا، ساری زندگی مردود رہا، ایک لمحہ کے لیے اس کے دل کا تعلق جڑ گیا، مردودیت سے نکل کر محبوب بن۔ اس لیے کسی انسان کو کمتر مت جانو۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاسد کی بات سن کر مسکرائے، کہا شریعت میں عدت کے اندر دعوت دینا منع ہے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھو مسئلے پڑھا رہے ہیں، وہ گالی دے رہا ہے، آپ اس کو شریعت پڑھا رہے ہیں، اللہ۔ یہ ہے فقیری۔ ارے بندہ خدا جب کوئی بیوہ ہو جائے اس کی عدت کے اندر اس کو دعوت دینا منع ہے۔ ہاں جب میری والدہ کی عدت پوری ہو جائے گی میں آپ کا پیغام انہیں پہنچاؤں گا، جو جواب ملا وہ پھر میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ سبحان۔ یہ کہہ کر آپ آگے چلے گئے، 5-10 قدم آگے گئے تو پیچھے سے آواز آئی، اوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص جو دعوت نکاح دے رہا تھا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے کوئی بد دعا دی ہے؟ واہ۔ فرمایا مجھے دیکھا ہے آپ نے بد دعا دیتے ہوئے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا یہ یاری کا معاملہ ہے، ہائے واہ واہ۔ یہ یاری کا معاملہ ہے۔ یاری کا معاملہ ہے۔ من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ واہ۔ جس کسی نے میرے ایک ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اس کو اعلان جنگ۔ اللہ رب کہتا ہے تو میرے یار سے دشمنی کرتا ہے، ہو میرا یار اور پھر میں تجھے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نعمان بن ثابت وہ ہستی ہیں یاد رکھو جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسے جیسے بچے کو بغل میں اٹھاتے ہیں، حضور نے ایسے انہیں اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ
نعمان بن ثابت کو حضور نے ایسے بغل میں اٹھایا ہوا تھا، اور دیکھنے والی ذات کون سی ہے؟ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ اور کہاں دیکھا؟ حضرت بلال کے مزار پر انوار پر دیکھا۔ فرمایا یہ یاری تھی، میرے یار کو غصہ آیا، اس نے میرے صبر کا بدلہ لے لیا۔ فقیروں کو نہ چھیڑا کرو، فقیروں کو نہ چھیڑا کرو۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بنسری بجانے والے کو پر غصہ آیا، کیوں؟ مولوی تھے نا بھی، غصہ آیا، شاگردوں کو کہا اس سے بند ہو، رسی مضبوط منگوائی گئی، اور مسجد کے ساتھ ایک پلر تھا، پلر کے ساتھ جوڑ کے لپیڑ، وہ گانٹھ دے کے ابھی فارغ نہیں ہوتے تھے، سبحان اللہ، رسی ڈھیلی ہو جاتی، آپ باہر آ جاتے، اللہ اکبر، اللہ، اور فرماتے اڑ کو بجی نہیں گئی ہوئے، پھر بنو، دوبارہ باندھی، پھر باہر آ گئے، تیسری بار باندھی، پھر باہر آ گئے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، او فقیرہ یہ چکر کی ہے؟ فرمایا میں تیرے طالب علم نو سوالاں دا جواب دیتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میں تیرے طالب علم نو سوالاں دا جواب دیتا ہے جڑے تو تے تسلی نہیں کر سکیا۔ فلسفہ پڑھائی، منطق پڑھائی، جو آیا علم چاڑیا ہی، انہیں کیا نا حضور انج نہیں، انج نہیں، انج ہے، تسی آپ ہی سانو پڑھایا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے حدیثاں جاندا ہے، حضور نے فرمایا آن گے فرشتیاں دی پراں تے ہاتھ رکھ کے انج دمشق دی جامعہ مسجد وچ اترن گے، کتھے؟ مینار تے، جس ویلے اتر چکن گے پھر کہیں گے سیڑھی دا دروازہ کھولو میں اتر کے آنا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سیڑھی دا دروازہ کھولو میں اتر کے آنا ہے۔ یہ حدیثاں جے سوال کرن والے نے سوال کیتا، او چوتھے آسمان تو تے مینار تے آ گئے تے تھلے نہیں سی آ سکتے، ہن سیڑھی دا سہارا کیوں لیا؟ ہیں؟ تو جواب کی دیتا، فرمایا یہ عالم اسباب ہے، جب اس جہان میں آؤ گے تو اسباب و علل سے کام ہوگا، علت کے بغیر، سبب کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، کہ حضور بھی تے معراج تے گئے ہیں ادھروں، ادوں سبب کدھر گیا؟ کتنے گئے؟ ہاں حضور ادھروں جان عالم اسباب تو ادھر، اسباب سارے ختم ہیں، گئے۔ ساڈا ایمان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، حضور بغیر سبب تو گئے۔ ایک گلاں ساڈی علم دی وچ آن والیاں نہیں، تے فقیر نے کہا تو بنیا میں باہر آیا، تو بنیا میں باہر آیا، ہن دسو رسی کدھر گئی؟ واہ واہ واہ، رسی تیری نے کام دکھایا کوئی؟ کہ نہیں۔ فرمایا جے رسی مادی شے حضور دے اس نوکر نو نہیں روک سکتی تے میرے مصطفیٰ تے ہے ہی نور علی نور نے، اور جتھے مرضی جان انہاں نو کون روک سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نو بھی پڑھایا، پھر مولانا دی اپنی واری آئی، غصے وچ کتاباں چکیاں تالاب سٹ دیتیاں، تالاب سٹیاں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ رو پے، فرمایا تو میری زندگی دا سرمایہ سارا ہی ضائع کر چھڑیا ہے، ہن میں کیویں پڑھاواں گا، سارا علم ختم ہو گیا ہے، پانی پانی ہو گیا ہے۔ فرمایا رو نہ، بچ گئے کتاباں ساریاں باہر کڑ کے لیندیاں، چاڑ کے فرمایا ویل ہے رومی تیریاں کتاباں صحیح سلامت نہیں یا خراب ہو گئی؟ ویکھیا تے وچوں مٹی چاڑائی تے سوال کیتا این چے علم است، وہ یہ کیڑا علم ہے سانو ہی تے دس،
فرمایا یہ وہی علم ہے جڑا تو مینوں کہیا سی این علم اس کے تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ تو فقیروں کا جو علم ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، نہ سبب نہ علت، نہ این نہ آ نہ چنی نہ چنا، کچھ بھی نہیں۔ ولی جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تے اینے نکے 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 نے فقیران دی گل ہے، یہ نکے فقیر نے ایویں بڑے نہ سمجھ لینا۔ ہاں جی، مولانا روم حضور دی بارگاہ بہت چھوٹے فقیر نے، ساڈے واسطے پاویں بڑے ہی نے، میں حضور دی بارگاہ دی نسبت نال کہہ رہا ہوں۔ سبحان ہاں، اللہ۔ حضور دے سب تو بڑے فقیر حضور دی امت وچوں شیخ عبد القادر گیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماندے نے میرے مریدو تسی گھبراؤ کیوں، جے تسی میرے ہو، واہ، جے میرے ہو تے پھر میرا رب نال ایک معاہدہ ہو چکیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمَدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، میں مردے نو کہاں اٹھ، مردہ اٹھ جاوے، سبحان اللہ۔ تے جے میں جہنم دی آگ نو انج کر کے صرف ویکھا، آہا، واہ، صرف ویکھا، صرف ویکھا، واہ، سبحان اللہ۔ سری سری کا لفظ ہے، میں اپنا راز صرف جہنم کی آگ پر ڈالوں تو جہنم کی آگ ساری بجھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، جہنم کی آگ ہے ساری بجھ جائے۔ بجھ جائے، یہ میں انہوں کہاں نہیں، کہاں نہیں۔ ان کہو گے ایڈا بڑا مبالغہ ہے، لگی جے نہیں تے انہوں ہائے ہائے، سیدھی جڑی گال ہے، واہ، یہ لگ جائے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کیا جانے کہ عشق کیا ہے، یہ عشق اور فقر ایک ہی ہے۔ حدیث سنو، اور بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا امتی پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگے گا، حضور کا امتی، ہم امتی نہیں ہیں؟ چلو اب اس کو یوں ترجمہ کرو، جب ہم گزریں گے پل صراط کے اوپر سے تو نیچے سے جہنم کیا کہے گی؟ جل یا مومنو فقط اطفا نورو کا لہبی، او محمد عربی کے غلام جلدی سے گزر جا، تیرا نور تیرا نور تیرا تیرا نور میرے شعلے بجھا رہا ہے۔ اگر حضور کے امتی کا نور جہنم کے شعلے بجھائے، خود محمد عربی جب کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، یہ نہیں سوچتے، کیا بات، کبھی نہیں سوچا، سوچو پھر۔ حضور فرماتے ہیں انس، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو حشر میں، مجھے پانا چاہتے ہو حشر میں؟ ہاں یا رسول اللہ، کہاں پاؤں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، ہائے اللہ اکبر، پل صراط پہ آ جانا، گورے گورے ہاتھ بھی کھڑے ہوں گے، واہ، گورے گورے ہاتھ بھی ہوں گے کھڑے، اور ساتھ رب سے مانگ بھی رہا ہوں گا، رب سلم امتی، واہ، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کے لیے سلامتی کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر داتا علی حجویری گزرے تو شعلے بجھیں، واہ، معین الدین چشتی گزرے تو شعلے بجھیں، نظام الدین اولیاء گزرے تو شعلے بجھیں، پیر میرے علی گزرے تو شعلے بجھیں۔
حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے تو شولے بجھے، یہ گزرے تو بجھے، واہ یہ گزرے تو بجھے، بجھے، اور حضور تو کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ فرماتے میں کھڑا ہوں گا، اپنی ساری امت کو پار لگاؤں گا، جب وہ ساری پار لگ جائے گی پھر میزان پہ جاؤں گا، واہ 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 پھر میزان پہ اعمال تلواؤں گا۔ کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، صرف بجھے نہیں، ٹھنڈی ہو جائے۔ خلیل اللہ گئے تو ٹھنڈی ہو گئی، مگر رب کا امر تھا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اور مکمل جسم تھا ابراہیم خلیل اللہ کا، تب ٹھنڈی ہوئی۔ ادھر کیا ہے؟ حضور نے صرف ہاتھ لگایا تھا ایک کپڑے کو، واہ بے شک اس سے تک یہ حدیث ہے، ایسے صاف کیا، ہونٹ مبارک صاف کیے، حضرت انس نے سنبھال لیا، اس دسترخوان کو جب میلا کچیلا ہوتا آگ میں ڈالتے پھر نکال لیتے، صاف ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین نے پوچھا اس کپڑے میں کیا کمال ہے؟ فرمایا کپڑے میں کمال پوچھتا ہے نسبت مصطفیٰ ہے، اگر نسبت مصطفیٰ دنیا کے اندر ہو جائے تو تندور کی آگ نہیں جلاتی، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا جہنم کی آگ اسے کیسے جلائے گی؟ واہ واہ واہ۔ اس لیے عاشق کہتے ہیں اے مالک، اے مالک تو جانتا ہے کہ غلام نبی ہوں میں، واہ اے مالک تو جانتا ہے کہ غلام نبی ہوں میں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے۔ یہ مالک نام ہے داروغہ جہنم کا، جو جہنم کے دروازے پر مسلط کیا گیا ہے۔ فرمایا اے مالک تو جانتا ہے، جانتا ہے غلام نبی ہوں میں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے۔ قرآن سیکھنا ہو تو کسی فقیر سے سیکھنا، اللہ کرے آپ کو کوئی فقیر مل جائے، فقیر کسی اور طرز پر پڑھاتا ہے اور مولوی کسی اور طرز پر پڑھاتا ہے۔ اب میں اپنے اختصار کی طرف آؤں، جو میں نے آیت پڑھی ہے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ مولوی کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، پھر میں آپ کو یہ بتا کے اجازت چاہوں گا کہ فقیر کیا کرتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ، سارے قصے قرآن مجید میں جو ہم بیان کرتے ہیں یہ بولی ہے رب کی، رب کہہ رہا ہے ہم جو قرآن میں قصے بیان کرتے ہیں نا نبیوں کے، جانتے ہو کیوں کرتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارا دل ہم مضبوط کر دیں۔ ہم تمہارا دل کسی کہتے ہیں؟ آپ نے سمجھا یہ ایسے ایسے کرنے والا، دھڑکنے والا؟ ہاں ہاں، کسی اور شے کا نام ہے۔ یہ بھی سمجھو قرآن پڑھا کرو، گہری نظر سے پڑھا کرو۔ مدثر بھائی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مگر ان آنکھوں سے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ میں اب آپ صاحب کو تو جانتا نہیں ہوں، آپ صاحب آپ کا اسم شریف احمد، تصور احمد، تصور احمد، کتنا اونچا نام ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء کرام، سادات کرام،
من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس جہان میں اندھا ہے نا فہو فی الآخرۃ اعمی، اگلے جہان بھی اندھا ہی ہوگا. آپ صاحب کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ میں اگلے جہان بھی اندھا ہوں گا؟ قرآن کہہ رہا. اب ان کا علم نہیں ہے اس لیے چپ کر گئے. من کان فی ہذہ اعمی، اس اعمی سے مراد یہ اندھا ہونا نہیں ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. وہ بھی قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، ایویں ٹلے نہیں. تسی باہر جائے گا وہ گپا ماریاں انہیں. جس کی تسلی نہ ہو آئے، تسلی نہیں تسلا کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پیچھے قسم ہیں ہمارے. سبحان اللہ. تم کیا جانو کہ قسم کون ہے اور کتنے ڈاڈے ہیں. واہ. مرشدی سردار پر نور کی برسات ہو، مرشدی سردار پر نور کی برسات ہو، مرشدی سردار پر نور کی برسات ہو، مرشدی سردار پر نور کی برسات ہو. فیضان قبلہ محدث اعظم پاکستان. بائندہ با یہ جو کچھ ہے نا، یہ آپ دیکھتے نہیں فیضان محدث اعظم پاکستان، بے شک یہ اس نام کی لاج ہے. دائیں بائیں دیکھو. چوہی صاحب کبھی دیکھا ہے ایسی نورانی محفلیں؟ جاؤ چیلنج دیتا ہوں، کوئی بلال مسجد میں ثابت تو کرے، حسن مسجد میں ثابت تو کرے ایسی نورانی محفل. نماز کی بات ہوگی، روزے کی بات ہوگی. نماز اصل نہیں ہے، روزہ اصل نہیں ہے، حج اصل نہیں ہے، زکوٰۃ اصل نہیں ہے، عشق مصطفیٰ اصل ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے میرا. ہاں کائنات میں یاد رکھو، نماز 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 کی رٹ لگانے والوں، اللہ کی قسم قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا. کوئی ثابت کرے کہ قبر میں جاتے ہی نماز کا سوال ہوگا. یہ نماز نہیں سی پڑھتا، انہوں لتر مارو. نہیں، رب نو مندا ہے، فرمایا نہیں اجے پاس نہیں. دین نو مندا ہے، اجے پاس نہیں. فرمایا اے دے کولو اکو سوال پوچھو، اور اکثر حدیثاں اکو سوال یہ بھی یاد رکھو. واہ بے شک. اکثر احادیث میں ایک ہی سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال بھی اس انداز سے کیا، پرچہ پورا آؤٹ کر کے جواب بھی بتا دیا. واہ واہ. آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا. خواب میں اگر آ جائیں، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ یہ حضور ہی ہیں؟ مگر سنو، حضور نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے، من رآنی فقد رأى الحق، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اور صوفیہ سے پوچھو، صوفیہ تو کچھ اور مانا کرتے ہیں، فرمایا اس نے حق دیکھا. واہ 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 واہ، کیا بات. من رآنی فقد رأى الحق. حق کیا ہے؟ وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب. واہ واہ واہ. نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے زمان ہے. واہ. حضور سے پیار کرو، حضور سے پیار کرو. اور بابا جی کہتے انے واہ کرو. ہائے ہائے ہائے، سبحان. مبالغہ نہیں ہے. جس نے انے واہ کیا پار لگ گیا، اور جو سوچتا رہا کنارے رہ گئے. سوچتا رہا کیا کروں. حضور کے ایک صحابی حضور پر ایمان لے آئے. ایمان لائے تو صحابی بنے نا، مگر تھے مکے میں. حضور نے ہجرت کر لی. چاچا جانے نہ دے. چاچا کہ نہ پتر نہیں جانا، تو پاگل ہے. انہیں کیا چاچا ہوں میں پاگل تو ہو ہی ہاں، پھر میں تو روکتے نہیں سکتا. پاگلوں نو نہیں روکیا جاتا. اما کول گیا، اما چاچے نے کیا تو پاگل ہے؟ میں پاگل ہاں، میں جانا ہی جانا. انہیں کیا پھر بھی چاچے نو پھر پوچھ لے.
چاچے نے پھر کیا تو پاگل ہے تو میں تینوں جان نہیں دینا. انہیں کہا جان کیوں نہیں دینا, پاگل جی ہے جان دے. انہیں کہا جے تو جانا ہی ہے تو جیب چ جو ہے یہ کٹ باہر, یہ میرا ہے. ادھر ہاتھ پایا ادھر ہاتھ پایا, اللہ چاچا خسما نو کھا, تو یہ دولت نال پیار کرنا, تو لے دولت. انہیں کہا جڑے کپڑے پائے یہ بھی میرے نے. انہیں کوئی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, کپڑے لائے قمیض بھی لائی. اللہ چاچا کہنے لگا تحمد دینا یہ بھی میرا ہے, ننگا ہو. ان کے شاید نہ ہوئے, انہیں تحمد بھی لایا, ننگ کر کے دکھاتا. چاچا لے بیکھ لے جو بیکھنا ہی, میں چلے ہی. ہاں میں پاگل. کپڑے لا کے سیدھا ماں کو گیا, اماں چاچے نے ننگا کر چھڑیا ہے, تو تے ٹک. اللہ مردانہ کپڑے کوئی نہیں, تیرا پیو مر گیا ہے. گھر چ مردانہ کپڑے کوئی نہیں, میرے نے پا. ماں نے اپنے کپڑے دیتے, ایک پا لیا تے ایک نال لے لیا تے مدینے شریف آ گئے. پاگل بنو تے قدر, قدر مجنون بنو تے قدر. تے مدینہ شریف آئے تے حضور نے استقبال کیتا, تے مدینہ شریف دی مسجد نبوی جو ٹھہرایا. تے ایک نمازی نماز پڑھے پیا تے اچھی اچھی ذکر کرن پہ دے کول. تے نمازی کو اچھا ذکر کرن تو حضور نے یہ سارے نو پتا ہے, تے انہوں نہیں سی پتا انہوں نہیں سی, مگر اچھی اچھی ذکر کرے. عمر فاروق اعظم آئے, انہاں کوئی اینڈ کر کے لائی نہیں. اوے پگلا پاگل ہے, وہ نماز پڑھتا پیا ہے تو کو اچھی اچھی ذکر کرنے ہیں. وہ رویا سیدھا حضور کو. اللہ فرمایا مسبت تو روندا کیوں؟ یا رسول اللہ عمر نے ڈانٹیا ہے تے ماریا ہے. فرمایا طلب کرو, عمر نو بلاؤ. عمر نو بلایا گیا. فرمایا تو میرے یار نو ماریا ہے. اللہ 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 میرے یار نو ماریا ہے. اللہ خبردار, یہ جو کرے اینو کرن دے, یہ جو کرے یہ کرن دے. جڑا اے فیصلہ ہے نا فتوا, یہ جو کرے کرن دے. یہ کیوں؟ یہ مجنون ہے, یہ فقیر ہو گیا ہے. واہ جیڑا فقیر ہو جائے یاد رکھو اللہ بھی کہندا ہے جیڑا فقیر ہو جائے نماز معاف, واہ اللہ, روزہ معاف, حج معاف, زکات معاف, گالیاں معاف. اللہ پڑھ کے ویکھو فقہ. فرمایا اے دے عقل دا شیشہ ہی ٹوٹ گیا ہے, یہ حساب کتاب بھی معاف, کوئی حساب کتاب نہیں. انہیں جو کہے اسے منن نو تیار, انہیں نہیں ساڈی مننی, ہن اسے مننی. لا لو یاری حضور نال, موجاں ہی موجاں. حضور دی زندگی چ انہاں دا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا پیارے ابو بکر تے عمر تسی قبر کھودو. اللہ 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 اندازہ کرو فقیراں دیاں قبراں کون بناؤندے نے. اللہ اکبر. ان ہستیاں نے جو قبر بنائی, حضور نے جنازہ پڑھ کے فرمایا میں خود اتاراں گا, ہائے ہائے لیکن صحابہ کرام نو ایسی بھئی حضور اذیت نہ ہوئے, بوجھ نہ اٹھاؤ. سیدنا صدیق اکبر بھی عمر فاروق اعظم بھی فوراً پہلے اتر گئے. اترے ہوں تیجے بندے دی جگہ نہیں ہوندی قبر چ, دو ہی ہوندے نے. مگر شیخین فرماندے نے کھلوتے اسے ہاں تے جنازہ حضور اٹھا رہے ہیں. اللہ کلے اللہ اس صحابی دا فرمایا ابو بکر عمر تسی باہر آ جاؤ, ہائے اے میرا ہے, اینو میں ہی دفن کرنا ہے. اے میرا ہے, اینو میں ہی دفن کرنا ہے. جیدی یاری اج بھی لگی ہے. میرے مصطفیٰ ڈائریکٹ آندے نے, بے شک اللہ دی قسمیں آندے نے. بے شک. جنہاں ہستیاں نے حضور مقدس اعظم دا جنازہ ویکھیا انہاں نوں پوچھ کے کدی ویکھو کہ کیویں رحمت دی بارش آپ دے جسد اطہر تے نازل ہو رہی سی جنازے پاک. سبحان ہیں انہاں فقیراں نوں عام نہ سمجھو, فقیراں نوں عام نہ سمجھو. اے فقیر ہاتھ چکن نہ چکن دل چی کہہ دین, دل چی گل بن جاندی ہے. آخری گل وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا قصہ پڑھیا تو آدم دا, قصہ پڑھیا تو نوح علیہ السلام دا,
قصہ پڑھیا تو یوسف علیہ السلام دا، قصہ پڑھیا موسیٰ کلیم اللہ دا، ماں نثبت بہ فؤادک، انہاں قصیاں دے ذریعے اسے تیرا ایمان مضبوط کر چھڑیا ہے۔ قصے سن کے تے ایمان مضبوط ہوندا جے ہیں۔ ہن او لوگ سوچن جڑے کہندے نے بریلوی قصے ہی سناوندے نے، انہاں کول قصے کہانیاں تو علاوہ کوئی شے نہیں جے۔ اے ذرا قرآن دا لفظ سن لو، رب کہندا ہم بھی قصے سناتے ہیں۔ یہ فتویٰ ساڈے تے نہیں، یہ رب تے لاؤندے نے پے، تے جڑا رب نو کہے قصے کہانیاں سناوندا ہے او دسو مومن ہو سکدا ہے؟ پکا بے ایمان ہے او، قطن سوچنا بھی نہیں کہ جڑا بریلویوں نو کہے قصے کہانیاں سناوندے نے ہیں، اے قصے کہانیاں نہیں جے۔ سرکار نے فرمایا ہن حدیث نال سن لو، اللہ پاک فرماندا ہے تسی نبیاں دے قصے سن کے ایمان مضبوط کرتے ہو، تے سرکار نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء بنی اسرائیلی نبیاں دی شان رکھن والے نے، تے گویا سابقہ انبیاء دے قصے تے حضور دی امت دے علماء دے قصے برابر نے۔ حضور دی امت دے علماء دے قصے برابر نے۔ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی ایس عمر دا یا اس تو تھوڑی جی بڑی عمر دا بچہ مرید ہو گیا، 18-19 سال دی عمر مرید ہویا، انگیجمنٹ ہو گئی، انہوں نے کہتے آفر وڈی ہو گئی وڈے گھروں، انہوں نے کہا اسے رشتہ نہیں دینا، ایک شرط ہے جی وہ شرط پوری کر لویں تو اسے رشتہ دیاں گے، شرط انہوں نے وہ لائی جڑی پوری نہ ہو سکتی، انہوں نے کہا بھئی یہ کوئی پوری ہونی نہیں، 3 دن رہ گئے، صرف 3 دن نکاح، شرط کی لائی، فرمایا یہ قرآن حفظ کرے تو پھر اسے رشتہ دیاں گے، تو جے قرآن حافظ نہیں تو اسے رشتہ ہی نہیں دینا۔ روندہ آپ دے کول آیا، عرض کیتی حضور رشتہ ٹوٹ رہا ہے، پکی گل ہو گئی سی، 3 دن بعد نکاح ہے، وہ کہندے ہیں جی حفظ کریں گا تاں تانوں اسے کڑی دیاں گے، جی حافظ نہیں تو اسے رشتہ ہی نہیں دینا۔ پر میں بچیا کوئی گل نہیں، اپنے سارے رشتہ داراں بلا لے تے مغرب دی نماز میرے مگر پڑھو۔ یہ نہیں کہ بچیا تو کلہ آ جائیں، نہیں، فرما اپنے سارے رشتہ داراں بلا لے، انہوں نے بھی بلا لے، پاویں انہوں نے بھی بلا لے جنہیں شرط لائی ہے، تے مغرب دی نماز میرے مگر پڑھنی ہے، پیچھے سے امام بھی اللہ ہائے کاش سانوں بھی کدی ہو جائے امام مل جائے۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مغربی نماز دا جس ویلے سلام پھیریا، سجے پاسے گیا السلام علیکم ورحمت اللہ، سجے پاسے والے سارے ہی حافظ، کھبے پاسے سلام پھیریا، کھبے پاسے والے سارے ہی حافظ۔ فرمایا بچیا سنا اپنے سورے نو کہہ جتھوں مرضی سن لے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو کی جانے ہوئے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کا مطلب کی ہے؟ تو وہ جو اسی چکر میں پہ ہیں، حضور نو اللہ نے کیا جنی مرضی معافی مانگ میں معاف کرنا ہی نہیں، حضور نو تو اختیار ہی نہیں۔ اے حضور دے نوکراں دا حال پہلے ویکھو، کہ حضور نو اختیار کوئی نہیں۔ اور ظالمہ او دی آخری آیت پاٹ اسے سورہ منافقون دی، اللہ پاک فرماندا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقوں تے اسے علم ہی نہیں دیتا کہ عزت کہندے کہ انہوں نے عزت اللہ دی، اللہ دے رسول دی، عزت مومنہ دی۔ فرمایا جیڑا میرے یار نال یاری لاوے اسے انہوں عزت بھی نہ دئیے، یہ کتے لئے ہے؟ فرمایا یہ نہیں ہے، جتنی عزت میں نے اپنے پاس رکھی ہے اتنی اپنے محبوب کو دے رکھی ہے، اور جو میرے محبوب کا غلام ہو گیا محبوب کے صدقے ہم اسے بھی اتنی عزت دیتے ہیں۔ لیکن منافق نہیں جانتا، یہ اس لیے کہا تھا سونے ہوئے دشمن تیرا، تو تے رحمت للعالمین ہے، تو تے سفارش کرنی ہی کرنی ہے، میں رب ہو کے اگر انہوں نے معاف کر دیاں لوگ کی کہن گے کہ یار دے دشمنوں کو بدلہ بھی نہیں لیا، تے پھر عاشق بولیا خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، خدا دے پکڑے
چھڑائے محمد محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا اللہ تعالیٰ حضور کی سچی سچی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین